اس ویڈیو میں ہم معائنہ نفس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ نفس دیکھنے کی کون کون سی شرائط ہوتی ہیں اور کون کون سے طریقے سے نفس کو دیکھا جاتا ہے۔ معائنہ نفس کی شرائط یعنی نفس دیکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ پہلا، معائنہ نفس کے وقت مریض کا ہاتھ اس وضع میں طبیب کی طرف بڑھا ہوا ہو کہ انگوٹھا اوپر کی طرف ہو، یعنی اس طرح سے ہاتھ بڑھانا ہے کہ انگوٹھا جو ہے اوپر کی طرف ہو۔ اگر مریض کا ہاتھ چت یا پھر پٹ ہوگا تو طبیب نفس کو صحیح طور پر محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ نبض ایسے وقت دیکھی جائے کہ مریض انفعالات نفسانیہ سے متاثر نہ ہو، نہ شکم پور ہو اور نہ بھوک کی شدت، اور نہ مریض اپنی کسی عادت کو چھوڑے ہوئے ہو، یعنی بالکل پیٹ پوری طرح سے بھرا ہوا نہ ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل ہی پیٹ خالی ہو۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایموشنز ہیں، کیونکہ کوئی عادت چھوڑے ہوئے نہ ہو، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایموشنز کی وجہ سے بھی نفس چینج ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی عادت اس نے چھوڑ نہ رکھی ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی نفس میں چینجز آ جائیں گے۔ نفس دیکھتے وقت مریض کی نفس کا مقابلہ اور امتحان صحت مند اور معتدل شخص کی نفس سے کیا جائے گا، یعنی نفس معتدل کو پیمانہ اور معیار قرار دیا جائے گا، یعنی جو بالکل صحت مند آدمی ہوگا اس کی نفس دیکھ کر باقی نفس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا کیا چینجز ہیں کسی بیمار شخص میں۔ طبیب چاروں انگلیاں سبابہ، وسطیٰ، بنسر اور خنسر، یعنی سبابہ جو ہے اس کو انڈیکس فنگر کو کہتے ہیں، وسطیٰ جو ہے وہ ہے مڈل فنگر، بنسر اور خنسر یہ رنگ فنگر اور لٹل فنگر ہیں۔ مریض کی شریان نفس کے اوپر باہم ملا کر کلائی کے آخری حصے میں اس طرح رکھے کہ جو شبابہ ہے یعنی جو انڈیکس فنگر ہے وہ اوپر انگوٹھے کی طرف آئے گا، اور جو خنسر ہے یعنی جو لاسٹ میں لٹل فنگر ہے وہ نیچے کونی کی طرف رہے۔ پھر یہ اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ نفس کس قسم کی ہے۔ تو یہ ہم پکچر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے نفس کو دیکھا جائے گا۔ تو جو سبابہ ہوگی یعنی انڈیکس فنگر جو ہوگی وہ انگوٹھے کی طرف ہوگی، اور جو خنسر ہوگا یعنی جو لٹل فنگر ہوگی وہ کونی کی طرف ہوگی۔ دائیں ہاتھ سے دائیں کی اور بائیں ہاتھ سے مریض کے بائیں ہاتھ کی نبض دیکھنی چاہیے۔ بہت سارے طبیب ایک ہی ہاتھ سے دونوں ہاتھ کی نبض دیکھتے ہیں، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ طبیب کو چاہیے کہ اپنا خالی ہاتھ مریض کے ہاتھ کے نیچے سہارے کے لیے رکھے جس کی نبض محسوس کر رہا ہو۔ طبیب کی انگلیاں خصوصاً پوروے سخت اور کھردرے نہ ہوں، بلکہ ان کا بشرہ نازک اور ملائم ہونا چاہیے، یعنی جو ان کے ہاتھ ہیں طبیب کے وہ نرم ہونے چاہیے۔ نبض دیکھتے وقت ایسے تمام عوارض بدنی و نفسانی سے خالی ہو جو اس کے توجہ کو کم کرتے ہوں، یعنی بالکل فوکس میں نبض کو دیکھنا ہے، ایسی چیزوں میں نہیں لگنا جس کی وجہ سے فوکس کم ہو۔ نبض قوی کو زور سے اور ضعیف کو ہلکے سے دبا کر دیکھا جائے تاکہ نبض کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبض دکھاتے وقت مریض کا ہاتھ متحرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہلنے ڈلنے والا ہاتھ صحیح سے پتہ نہیں لگ پائے گا اگر ہاتھ جو ہے ہل ڈل رہا ہوگا، نہ اس کا ہاتھ کسی پٹی یا پگڑی وغیرہ سے بندھا ہو۔ اس قسم کی جتنی بھی بندشیں ہیں وہ کھول دینی چاہیے۔ مریض کو تھوڑی دیر سکون سے مطب میں بٹھا کر نبض دیکھی جائے، مریض کے آتے ہی فوراً نبض نہ دیکھی جائے، اور اگر طبیب مریض کو دیکھنے جائے تو کچھ دیر مریض کے پاس میں بیٹھ کر نبض دیکھے۔ طبیب کو چاہیے کہ مریض کی نبض اتنی دیر تک دیکھے کہ نبض کا صحیح حال معلوم ہو جائے۔ بعض اطباء نے بتایا ہے کہ کم از کم 30 نبضہ کی مدت نبض دیکھنا ضروری ہے۔ طبیب اور مریض دونوں آرام کے ساتھ پرسکون طریقے سے بیٹھیں، نیز دونوں خاموش ہوں اور کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں معائنہ نبض کے طریقے۔ پہلا، ایک انگلی سے نبض کو محسوس کرنا۔ کلمہ کی انگلی کو شریان نبض پر رکھتے ہیں کہ انگلی کی تیسری پورب کلائی کی طرف رہتی ہے۔ اس طرح نبض کے مختلف اجزاء کا احساس ایک ہی انگلی سے کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، اس لیے کہ 3 یا 4 انگلیوں سے نبض محسوس کرنے کی حالت میں چونکہ چاروں انگلیاں قوت حس کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں، لہٰذا یہ اختلاف احساس کے اختلاف کا باعث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نبض کے متعلق کوئی یقینی اور صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انگلی سے اگر ہم نبض دیکھتے ہیں تو یہ کافی قابل اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے الگ الگ اجزاء جو ہوتے ہیں، جو ہم بعد میں ابھی دیکھنے والے ہیں کہ کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو اس سے انگلیوں کی الگ الگ اجزاء کا احساس بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔
दूसरा तरीका 3 उंगलियों से नब्ज़ महसूस करना। ये तरीका हिंदुस्तान में राइज है, हिंदुस्तान में ज़्यादा चलता है। अक्सर अतिब्बा इसी तरीके से नब्ज़ देखते हैं। इस तरीके में कलमा की उंगली कलाई की तरफ रहती है और बकिया उंगलियां उससे मिली हुई शरियाने नस पर रखी जाती हैं, और बाज़ अतिब्बा कलमा की उंगली कोने की तरफ और बाकी उंगलियां उससे मिली हुई अंगूठे की तरफ रखते हैं। तो दोनों तरीके से ये उंगलियां रखी जाती हैं। ये हमने पिक्चर में जो 4 उंगलियों वाला हमने नब्ज़ देखने का देखा था, तो उसमें भी हमने अभी देखा था इससे पहले। 4 उंगलियों से नब्ज़ महसूस करना, ये उन लोगों में देखी जाती है जिनमें शरियाने नब्ज़ का तूल यानी लंबाई ज़्यादा होती है। मरीज़ के दोनों हाथों की अमूमन बाज़ तबीब एक ही हाथ यानी दाएं हाथ से महसूस करते हैं, और बाज़ मरीज़ के दाएं हाथ की नब्ज़ अपने दाएं हाथ से और बाएं हाथ की नब्ज़ बाएं हाथ से, यानी दोनों तरीके से हम नब्ज़ देख सकते हैं। दाएं हाथ से दोनों हाथ के नब्ज़ को देख सकते हैं, और चाहें तो दाएं हाथ से दाएं हाथ की नब्ज़ देखें और बाएं हाथ से बाएं हाथ की नब्ज़ देखें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कलाई की नब्ज़ देखने का सबब क्या होता है, यानी क्यों हम कलाई की नब्ज़ को देखते हैं। शरियाने ज़िंदी आला, यानी जो हम इसमें रेडियल आर्टरी की बात कर रहे हैं। नब्ज़ देखना आसान है और ये नब्ज़ नहायत वाज़ेह तौर पर महसूस हो जाती है, इस वजह से देखा जाता है। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि दीगर शरियानों की निस्बत शरियाने ज़िंदी आला कल्ब से ज़्यादा करीब और मुत्तसिल होती है, और अगर मरीज़ औरत है तो भी शरियान को दिखाने में उसको कोई शर्म नहीं है। शरियान ज़िंदी आला ज़ेरे जिल्द सतही होती है, यह अज़लात से पोशीदा नहीं होती, जिसकी वजह से नब्ज़ का एहसास आसान होता है, और इस शरियान में खून व रूह की मकदार बारीक शरियानों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ये 5 वजह हैं जिनकी वजह से हम यहाँ की कलाई की नब्ज़ जो है वो देखते हैं।